آپ نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو عیدگاہ مت بنا. عیدگاہ، عید میں میلے ٹھیلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نہیں، فرمایا یہ نہیں کر. تو جب نبی کی قبر پہ میلہ لگانا حرام، تو کسی بزرگ کی قبر پہ میلہ لگانا جائز ہوگا؟ کوئی نبی سے بڑھ کر بزرگ ہو سکتا ہے؟ فلانی قبر پہ آج عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس ہے. صحابہ کے دور میں دکھاؤ ابو بکر کی قبر پہ کوئی عرس ہوا؟ آج کے بزرگ ابو بکر سے بڑے ہیں، معاذ اللہ نبی سے بڑے ہیں، عمر سے بڑے ہیں، عثمان سے بڑے ہیں، سیدنا علی سے بڑے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. جب ان کی قبروں پہ عرس نہیں ہوتا تھا تو لیاری والو تم کیوں قبروں پہ عرس کے لیے جا رہے ہو؟ تو عقیدے میں عقیدہ توحید، اسلام میں قبر پرستی بولو نہیں. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب کا فون آیا، مفتی صاحب میرے آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے، دعا کر دیں. میں نے دعا کی، اللہ شفا دے. کہتے ہیں کوئی علاج؟ میں نے کہا ڈاکٹر کہتے ہیں میں علاج سے تھک گیا ہوں، مجھے کسی نے کہا ہے فلاں جگہ بابا کا مزار ہے وہاں جاؤ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا میرے بھائی بابا جو قبر میں ہیں آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا، ان بابے کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہا. کیا خیال ہے؟ جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہو وہ آدھے دھڑ والے کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی دھڑ کام کر رہا ہے تو قبر میں کیوں ڈالا ان کو؟ مردہ ذرا سا بھی ہل جائے نا، پورا دھڑ تو آپ کسی مردے کو نہلا رہے ہو، اس کی انگلی تھوڑی سی یوں ہلی تو اس کی جگہ آپ لیٹے ہوئے ہو گئے. تختے پہ کون لیٹا ہوا ہوگا؟ مردہ. آپ نہلا رہے ہو مردے کو، بس اس نے آنکھ مار دی ہلکی سی، پروگرام بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ بھائی مر گیا آدمی، یہ تو ہل رہا ہے. تو خیر، تو بھائی مسجدیں ہیں حاجتیں پوری کرنے کے لیے، قبر والا تو خود دعا کا محتاج ہے کہ اس کی دعا، اس کے لیے اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اس کی بخشش کرے. آپ ان سے جا کے مرادیں مانگ رہے ہو، یہ بابے ہمیں کیا کریں گے؟ ٹھیک کریں گے. تو جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. عقیدہ کیا کرنا ہے؟ توحید. قبروں پہ مت جاؤ، جب اللہ پہنچائے گا نا اس وقت چلے جانا، سمجھ رہے ہو؟ اس سے پہلے اگر قبرستان جانا ہے تو آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے جا کے دیکھا کرو پہنچ گئے، ہم بھی پہنچ جائیں گے. قاری صاحب کا لطیفہ مجھے جب بھی قبرستان سناتا ہوں نا لطیفہ مجھے بہت یاد آتا. وہ ایک قاری صاحب تھے نا، بیمار نہیں ہوتے تھے. یہ میں چٹکلے سے سنا دوں تھوڑا آپ لوگ فریش رہے، بس بات کو سمیٹ کے میں ختم کر رہا ہوں جلدی جلدی. ایک قاری صاحب تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، چھٹی نہیں کرتے تھے. ان قاری صاحب کا نام تھا قاری عبد الغفور. بچے ہوتے ہیں مدرسوں کے بڑے شرارتی، بچوں نے بولا قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ بیمار ہو جائیں. تو ایک بچے نے کہا میں بیمار کرتا ہوں قاری صاحب. قاری صاحب کی عادت تھی جب بھی قبرستان سے گزرتے السلام علیکم یا اہل القبور ایسے کہتے تھے. ایک بچہ قبر کے پیچھے چھپ کے لیٹ گیا، قاری صاحب گزرے السلام علیکم یا اہل القبور، بچے نے آواز ماری وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب بے ہوش ہو کے گر گئے. قاری صاحب کیا ہو گئے؟ بے ہوش. بچے نے کہا ہو گیا کام. تو جب قبر میں جانا ہوگا بولو چلے جائیں گے. اگر قبروں پہ جا کے مرادیں مانی ہے تو قبر میں جا کے حساب ہمارا اچھا نہیں ہوگا، بہت برا انجام ہوگا. تو ہاں میں آ رہا تھا اس پر کہ دیکھو عقیدہ ہم نے کون سا رکھنا ہے؟ وہ عقیدہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو پیغمبر نے ہمیں کیا بتایا؟ ایک خدا ہے یا بہت زیادہ خدا ہیں؟ اچھا، مشرکین مکہ سے بھی جب کہا جاتا تھا نا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بھائی بتاؤ کتنے خدا ہیں، کس نے آسمان و زمینوں کو بنایا؟ کہتے تھے ایک اللہ، ایسے اشارہ کر کے کہتے کتنے؟ ایک اللہ. تو اس کا مطلب پھر تو مشرکین بھی مشرک نہ ہوئے. بھائی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک خدا کو یا ایک گاڈ کو مانتے تھے ایک گاڈ ہے، لیکن پھر بتوں کے سامنے بھی جھک. وہ کہتے تھے اللہ نے ان بتوں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، یہ بزرگوں کی مورتیاں ہیں، یہ بزرگ لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگ، ان کی مورتیاں ہیں. تو جیسے حکومت کچھ کام خود کرتی ہے، کچھ پروٹوکول وزیروں کو دے دیتی ہے، اختیارات دے دیتی ہے. ہمیں جب پانی لیاری میں چاہیے ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں، یہ علاقے کے جو بھی علاقے کا بڑا ہے اس کے پاس جاتے ہیں؟ یار علاقے کے بڑے کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم نے اس کو اختیار دیا ہوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بھائی اللہ نے بھی بہت ساروں کو اختیار دیے ہوئے ہیں. تو اسلام جو توحید لے کر آیا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ نا 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 نا، اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار نہیں دیا. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. لہذا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے. اگر اللہ نے اپنے پیغمبر کو، فرشتوں کو اور مختلف مخلوقات کو اختیارات دیے ہوتے تو اللہ کہتے میں نے اختیارات دیے اس لیے کہ مجھ سے بھی مانگ لو، چاہے جا کے ان سے مانگ لو. نا نا نا، اللہ نے کہا صرف کس سے مدد مانگنی ہے؟
بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے یہ عقیدہ ہمیں کس نے رکھنے کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ عیدگاہ، عید میں میلے ٹھیلے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ نبی فرمایا یہ نہیں کرنا۔ تو جب نبی کی قبر پہ میلہ لگانا حرام، تو کسی بزرگ کی قبر پہ میلہ لگانا جائز ہوگا؟ کوئی نبی سے بڑھ کر بزرگ ہو سکتا ہے؟ فلانی قبر پہ آج عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس ہے۔ صحابہ کے دور میں دکھاؤ ابو بکر کی قبر پہ کوئی عرس ہوا؟ آج کے بزرگ ابو بکر سے بڑے ہیں، معاذ اللہ نبی سے بڑے ہیں، عمر سے بڑے ہیں، عثمان سے بڑے ہیں، سیدنا علی سے بڑے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جب ان کی قبروں پہ عرس نہیں ہوتا تھا تو لیاری والو تم کیوں قبروں پہ عرس کے لیے جا رہے ہو؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ گاہیں اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو۔ تو اگر کوئی سچی مچی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا تو وہ آپ کی تعلیمات کے مطابق پکارے گا کس کو؟ اللہ کو پکارے گا۔ نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن کیسے؟ نبی کی مخالفت کر کے نہیں، نبی کی تعلیمات کو فالو کر کے۔ تو لیاری والو، اللہ نے ہمارے سامنے دو راستے دیے ہیں، دو راستے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ دیکھو اگر آپ قرآن کی بات کو نہیں مانتے، ادھر توجہ میری طرف، تو مجھے بتاؤ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے جس سے آپ کو ہدایت ملے؟ ہے بھائی؟ امریکہ کے کہنے پہ چلو گے، امریکہ بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جاپان بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بھائی؟ تو بھائی کھڑے نہ ہو، کوئی بھی بیٹھ جائے، ایسا نہ اوپر سے بندہ نیچے گرے دھڑام سے، بیٹھے آرام سے، شاباش۔ تمہیں کون بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ جاپان والے بتائیں گے، امریکہ والے بتائیں گے، ہندو بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ عیسائیوں سے پوچھو گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یا اپنے کلچر سے پوچھو گے؟ بھائی کلچر تو ہر قوم کا مختلف ہوتا ہے، ہر قوم کا کلچر دوسرے سے مختلف۔ یہ کیسے فیصلہ کریں گے یہ والا کلچر ٹھیک ہے یا یہ والا کلچر ٹھیک ہے؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بنایا۔ اللہ نے کہا میں جو پیغام لیاری والوں کو دینا چاہتا ہوں وہ میں کس کے ذریعے دوں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے مخصوص قوموں کی طرف آئے، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیاری والوں کے لیے بھی بھیجا ہے۔ ہر قوم کا آدمی آپ پر ایمان لے کر آیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، آپ پر ایمان لانے والوں میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تھے، حالانکہ وہ پرشین تھے۔ آپ پر ایمان لانے والوں میں حضرت بلال حبشی بھی تھے، تو آپ پر ایمان لانے والے بلال حبشی بھی تھے۔ اگر میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص لوگوں کے پیغمبر ہوتے، قوم کے پیغمبر ہوتے، تو حضرت سلمان فارسی جو ایران کے تھے، صحابہ ان کو جنگ میں کمانڈر نہیں بناتے۔ آپ اپنی قومیت کی جنگ لڑتے ہو تو دوسری قوم کے آدمی کو لیڈر بنا سکتے ہو؟ ہے بھائی؟ دیکھو نبی صلی اللہ، جب ایران پہ حملہ ہوا ہے نا، اسلام کے لیے جب جہاد ہوا ہے، تو ایران پہ حملے کے لیے فارس سے لڑائی تھی، امیر بنایا صحابہ نے حضرت سلمان فارسی کو، جو ایرانی تھے، فارسی بان تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جتنے فارسی لوگ جن کے خلاف آپ نے لڑنا تھا ان کو دعوت دی۔ اسلام میں حکم ہے جہاد سے پہلے ان کو دعوت دو، ہو سکتا ہے بغیر جنگ کے ہی مسلمان ہو جائیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دعوت دی؟ یا اہل فارس، اے فارسیو، انا رجل منکم، میں عربی نہیں ہوں، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں۔ ترون العرب یطیعوننی، لیکن تم دیکھ رہے ہو عربوں کو، وہ میری ماتحتی میں ہیں، وہ میرے ماتحت ہو کے لڑ رہے ہیں، میں ان کا کمانڈر ہوں۔ یہ حضرت سلمان فارسی نے ان کو کیوں کہا بھائی؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہماری جنگ قوم کی جنگ نہیں ہے۔ اگر یہ قومیت کی جنگ ہوتی تو میں تمہاری طرف ہوتا، اور عرب کبھی بھی مجھے سردار نہ بناتے۔ عرب تو مانتے ہی نہیں تھے کسی کو، عرب کو تو یہ تو ہم نحن العرب، ہم عرب ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ نظریے کی جنگ ہے،
یہ لڑائی کس کی لڑائی ہے؟ یہ قوم کی نہیں ہے، یہ سب کو ایک اللہ کی عبادت پہ لانا، کیونکہ ہم سب ایک آدم کی اولاد اور ایک حوا کی اولاد ہیں۔ لیاری والوں کی اماں بھی حضرت حوا ہے اور ابو کون ہے؟ حضرت آدم۔ پٹھانوں کی اماں بھی کون ہے؟ حضرت حوا، اور پٹھانوں کے ابا کون ہے؟ آدم۔ پنجاب والوں کی اماں کون ہے؟ اماں حوا، ان کے ابا کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آدم۔ میمنوں کے ابا کون ہے؟ آدم۔ اماں کون ہے؟ حوا۔ بھائی سارے جا کے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ ایک آدم اور ایک حوا پر۔ تو پھر یہ قوم پرستی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اگر قومیت کیا اسلام میں ہوتا نا تو پھر قوموں کے اندر قومیں ہوتی ہیں، پھر قوموں کے اندر قومیں ہوتی ہیں، تو تقسیم در تقسیم در تقسیم، تو بچے گے کچھ نہیں آخر میں۔ تو اس لیے اسلام میں اللہ نے بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے نہیں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر عربوں میں کیوں آئے؟ بھائی کسی قوم میں تو آنا تھا، کیا خیال ہے؟ کسی نہ کسی قوم میں تو آنا تھا نا، کیونکہ آپ بھی بشر تھے، انسان تھے، تو بتا دیا کہ میں عربوں میں آیا ہوں مگر عربوں کے لیے نہیں ہوں، میں اللہ کے حکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہوں۔ دیکھو لیاری والو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے آئے ہوتے تو پھر آپ کا سب سے پہلا جہاد عربوں کے خلاف نہ ہوتا۔ دیکھو ہمارے نبی کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہمارے نبی کو مکہ سے کس نے نکالا؟ بلوچوں نے۔ بولتے کیوں نہیں؟ سرائکیوں نے، ہے بھائی، انگریزوں نے، لیاری والوں نے، مکرانیوں نے، کس نے نکالا؟ عربوں نے۔ پھر عربوں میں بہت ساری قومیں تھیں، نبی قریش میں سے تھے، آپ کو نکالا کس نے؟ قریشیوں نے۔ نبی بنی ہاشم میں سے تھے، اس نکالنے میں بنو ہاشم کے بھی بہت سے لوگ شریک تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی تلوار جو سب سے پہلے اٹھی، ادھر بھی قریشی ادھر بلوچی ہے، پٹھان تھے مقابلے میں، انگریز تھے مقابلے میں، ادھر بھی عربی، ادھر عرب ادھر بھی عرب، ادھر قریشی ادھر بھی قریشی، ادھر ہاشمی ادھر بھی ہاشمی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاشمی سرمے والے نہیں سمجھ لیں آپ کہیں، وہ الگ ہیں، وہ بھی ہیں لیکن وہ والے ہاشمی نہیں ہیں۔ تو وجہ کیا ہے بھائی؟ حضرت بلال کیوں نبی پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں؟ نہ رنگ عربوں جیسا، نہ بال عربوں جیسے، نہ شکل و صورت عربوں جیسی، کیوں ایمان لا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھائی میں تمام انسانوں کو ایک اللہ کا غلام بنانے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر ہمارے نبی نے صرف یہ دعوت دی نہیں، آج بہت سارے لیڈر ہیں بڑی بڑی باتیں کر کے جاتے ہیں، میں یوں میں یوں، خود جو ان کا لائف اسٹائل ہوتا ہے اور خود جو ان کے دعوے ہوتے ہیں اس پہ پورے نہیں اترتے۔ سیاسی لیڈر بعض ساروں کی بات نہیں کر رہا میرے بھائی، بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، لے کے جائیں گے آپ کو، آج یہ کر دیں گے، یوں کر دیں گے، تھوڑا سا مقابلہ ہوتا ہے، لیڈر مارکیٹ سے شارٹ، سب سے پہلے کون شارٹ ہوتا ہے؟ لیڈر۔ پبلک کہتی ہے اب ہمیں کہاں لا کے چھوڑ دیا، کچھ چرسی تھے کہیں، چرس ہیروئنچی، ہیروئنچی کو کیا بولتے ہیں؟ جہاز، جہاز بولتے ہیں نا، جہاز بولتے ہیں نا، کیونکہ وہ ہمیشہ کہاں ہوتے ہیں؟ ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ ہیروئن پی کے چاند پہ ہوتے ہو، تو اس نے کہا ارے ہم ابھی کدھر بیٹھا ہوا ہوں، ہم ابھی چاند پہ ہی تو ہوں۔ تو ایک ہیروئنچی کا کیا انتقال ہو گیا نا، تو تین جو باقی جو اس کے دوست ہیروئنچی تھے انہوں نے بولا یار اب اس کا کیا کریں ہم، تو پریشان ہو گئے، ان کو تو نہ یہ پتا قبرستان کدھر ہے، غسل کفن کیا ہے، کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے کہا چلو فی الحال جنازے کے چارپائی کو کندھا دو اور چلو۔ چلنا شروع کیا تو لوگ آئے کہ بھائی کسی مسلمان کا جنازہ ہے، کندھا دیتے ہیں۔ جیسے جیسے لوگ آتے گئے یہ کھسکتے گئے، ایک ایک کر کے۔ چرسیوں ہیروئنچیوں کا دماغ کمزور نہیں ہوتا، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، پینا نہ شروع کر دے کہیں، یہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا، جنازہ کی چارپائی جا رہی ہے، لوگ آتے رہے، یہ کھسکتے رہے، اب لوگ جا رہے ہیں، شہر ختم ہو گیا، قصبہ ختم ہو گیا، لوگ بولنے بھائی اس کو ٹھکانے کدھر لگائے، کس کا ہے یہ؟ تو بعض سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں میرے بھائی، پبلک کو ایک جنگ میں ڈال دیتے ہیں، ہم نعرے بازی لگا کے ان کے پیچھے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پتلی گلی سے بھاگ جاتے ہیں، ہم لاوارث کھڑے ہوتے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا، وہ یہودی، وہ قادیانی، وہ فلانا، وہ ڈمکانا۔ ارے بھائی ان سیاسی لیڈروں کے پیچھے آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کیوں مار رہے ہو؟ یہ لیڈر کل خود بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں آپس میں کیا کر دیا ہوتا ہے؟
لڑوا دیا. تو لیڈر کے پیچھے جاؤ, میں منع نہیں کر رہا, سیاست میں کوئی کسی کو ووٹ دیتا ہے, کوئی کسی کو ووٹ دیتا, دو, جس پارٹی کو آپ اچھا سمجھتے ہو اس پارٹی کو جوائن بھی کرو, اس کو ووٹ بھی دو, لیکن اس پارٹی کی خاطر اپنے رشتوں کو اور اپنی دوستیوں کو خراب بولو مت کرو, کیونکہ یہ بعد میں بیٹھ جاتے ہیں آپس میں, قوم کے وسیع تر مفاد میں گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو بلا بلا کہہ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے لیڈر تھے, مقتدا تھے, رہبر تھے. پیغمبروں کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ ما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ, جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں میں خود اس کی مخالفت نہیں کروں گا. ہمارے نبی نے ہمیں جو آرڈر دیا خود اس پہ دگنا عمل کیا. ہمیں نبی نے آرڈر دیا رمضان کے روزے رکھو, اللہ کا حکم ہے. نبی نے شوال کے بھی رکھے, ایام 20 کے بھی رکھے, پیر جمعرات کے بھی رکھے. اور پھر امی عائشہ فرماتی ہیں جب آپ روزے رکھنے پر آتے اتنی کثرت سے رکھتے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب کبھی ناغہ ہی نہیں ہوگا, زندگی روزوں میں ہی گزرے گی. ہمیں نبی نے حکم دیا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کا ٹائم ہے. خود نبی نے 24 گھنٹے کے روزے رکھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی رکھیں گے. آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تمہارا حوصلہ میرے جیسا نہیں ہے, رحم کرو اپنی جان پہ. آج پیر صاحب کیسے ہوتے ہیں, مریدوں کو تو بڑے زبردست پیکج دے رہے ہوتے ہیں. خود وہ ایک پیر صاحب جو تھے نا, لوگوں کو سمجھاتے تھے جو کی روٹی کھایا کرو اور دال کھایا کرو اور یہ کھایا کرو اور کدو کھایا کرو, لوکی کھایا کرو. ایک دن وہ کسی کے ہاں دعوت میں چلے گئے, وہ کدو اس نے پکائے ہوئے تھے کہ پیر صاحب بہت سادہ ہیں تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے, کدو. تو پیر صاحب کو آ کے کہنے لگا پیر صاحب آپ کو کدو شریف کھلاؤں یا لوکی شریف, آپ کو کدو شریف کھلاؤں یا لوکی شریف. اس نے کہا کوئی بے غیرت سا مرغا کھلا دے وہ زیادہ بہتر, شریف کو چھوڑ. کیا کھلا دے تو, شریف وریف چھوڑ, بے غیرت سا مرغا. ایک مرغا نا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا, تو مرغے بھاگتے ہیں مرغیوں کے پیچھے, وہ بیچاری گاڑی کے نیچے آ گئی. مرغا کہتا ہے کمبخت جان دے دی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا. مرغے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیاری والوں جو خود کہا میرا مقصد کیا ہے, آپ کے نظر میں سید الانبیاء کی اہمیت جتلانا. بھائی ہم نے سب سے زیادہ فالو کس کو کرنا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارے سب سے خیر خواہ کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ انگریز ہمیں کیا کہتا ہے, ہمارے ماں باپ ہمیں کیا کہتے ہیں. ماں باپ کی بھی ماننی ہے اللہ کی وجہ سے, ہماری سوسائٹی کیا کہتی ہے, کلچر کیا کہتا ہے. نا 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 نا, ومن احسن من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو ہمارے نبی نے عمل کیا. میدان جنگ میں جب جہاد کا حکم دیا, صحابہ کہتے ہیں سخت گھمسان کی جنگوں میں ہم نبی کی آڑ لیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ غزوہ احد میں جب صحابہ کرام کو وقتی طور پر شکست ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پیچھے نہیں ہٹے. ہمارے بہت سے سیاسی لیڈر, جنگ نہیں ہوتی خالی لاٹھی چارج ہوتا ہے, تو مارکیٹ سے شارٹ. تو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ کہتے ہیں تم اپنے اتنے خیر خواہ نہیں ہو جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خیر خواہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ آپ کا بولو نہیں, اپنی کوئی بات نہیں. وہ کس کا پیغام تھا, اللہ کا. ہاں ہاں, عورت کا قبرستان جانا کیسا ہے, ایمن تلا کنگ سے. کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ اگر نہیں جا سکتی تو براہ مہربانی اس کا کوئی شرعی حوالہ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. تو یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن اس کے برخلاف دوسری حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبرستان میں جانے کا جواز ثابت ہے, اور انہوں نے باقاعدہ نبی سے دعا پوچھی کہ جب قبر پہ گزر ہو تو میں کون سی دعا پڑھوں. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ پہلے ممانعت تھی, اس کے بعد اجازت دے دی گئی. اور ویسے بھی حدیث میں مردوں کے بارے میں آتا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکر الاخرہ, میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے منع کیا تھا, قبروں کی زیارت سے, اب اس کی زیارت کر سکتے ہو اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ابتدائی اسلام میں کیونکہ عورتیں زمانہ جاہلیت کی طرح جا کے واویلا کرتی تھیں, روتی پیٹتی تھیں, بے پردگی کرتی تھیں, تو اس لیے ان کے لیے قبرستان جانے کو حرام قرار دیا گیا. بعد میں اس کی اجازت مل گئی. لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت اس کی قائل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ ہے, اپنا قول ہے,
احادیث میں صراحتاً کہیں بھی عورت کو اجازت نہیں ملتی. یہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے جو نبی سے پوچھا کیا پڑھوں تو آپ نے فرمایا یہ والی دعا پڑھا کرو, یہ تو کسی راستے میں آتے ہوئے راستے میں کوئی قبرستان پڑتا تھا تو وہاں سے گزرتے ہوئے, اسپیشلی قبرستان جاتی نہیں تھی وہ. تو دونوں طرح کے اقوال علماء کے ملتے ہیں, ممانعت والے بھی اور گنجائش والے بھی, اور دونوں طرح کے دلائل ہیں. زیادہ مضبوط دلائل بہرحال اسی کے ہیں کہ اگر عورت مکمل پردے کا اہتمام کرے اور کبھی کبھار چلی جائے تو اس کی گنجائش ہے, لیکن کوئی زیادہ کوئی ثواب کا کام بہرحال یہ نہیں ہے. کیونکہ علماء کی ایک بڑی جماعت جو وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں, جن میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ, خاص طور پر ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ, اور عرب علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس کو علی الاطلاق ناجائز کہتی ہے کہ بالکل جانا جائز نہیں ہے, کیونکہ ممانعت کی جو دلیل ہے وہ بالکل واضح ہے. لیکن بہرحال گنجائش کا پہلو نکلتا ہے. تو ترغیب اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ قبرستان ایک ایسی جگہ رہ گئی ہے جو ذرا جہاں خواتین نہیں ہیں اور انسان جا کے وہاں کچھ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. اگر علی الاطلاق خواتین کو اجازت دے دی جائے قبرستان جانے کی, جو ہمارے بازاروں کا حشر ہے وہی قبرستانوں کا بھی ہو جائے گا, کیونکہ آج کل خواتین کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو اصل یہی ہے کہ گنجائش ہے اگر مکمل پردے کے ساتھ جائیں, جو ہمارا فتویٰ ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ نہ جائیں. اور جہاں ذرا بھی خطرہ ہوگا بے پردگی پھیلنے کا یا کثرت سے جانا شروع ہو جائیں گی تو وہاں ممانعت والے قول ہی کو لیا جائے گا, ان کو منع کیا جائے گا. خاتون کا میرے پاس فون آیا, 5-6 سال پرانی بات ہے, یورپ سے. وہ کسی مولوی صاحب پہ عاشق ہو گئی تھی, کوئی عالم کا انہوں نے مجھے نام بھی بتایا, اور وہ تھیں شادی شدہ. اب وہ کیا تھے, وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان عالم سے عشق ہو گیا ہے, ان کے بیانات سنتی ہوں, ان کے ویڈیو دیکھتی ہوں, اور میں بڑی پاگل ہو گئی ہوں. تو میں نے کہا آپ میرڈ ہیں, آپ شادی شدہ ہیں, آپ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے عشق نہیں ہونا چاہیے. کہنے لگی نہیں, میں بس یہ دعا کرتی ہوں مجھے جنت میں مل جائیں. کیا دعا کرتی ہوں؟ ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ یہاں اگر میں کروں گی تو یہ میرے شوہر کے ساتھ بے وفائی ہے. یہ سب ہو رہا ہے مارکیٹ میں آج کل نا, اس لیے بتا رہا ہوں, میں کوئی انوکھی باتیں نہیں کر رہا. تو وہ میں نے کہا کہ آپ یہ دعا نہ مانگیں کہ وہ آپ کو کہاں مل جائیں, جنت میں. کیونکہ جنت میں جب آپ جاؤ گی تو اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا, آپ کو وہاں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اب ان کو یہ اشکال تھا کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جنت میں تو پرانا والا ہی ملے گا. ٹھیک ہے نا, جنت میں کون ملے گا, وہی والا جو اپنے ساتھ یہاں سے جائے گا. ان کو یہ اشکال تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جنت میں پرانا والا ملے گا, مگر وہ پرانا رہے گا نہیں, اس کی ریپیئرنگ ہوگی, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, جتنے بھی اس میں ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں وہ سب کی فلنگ ہوگی, اچھی طرح ریپیئرنگ کے بعد آپ کو ملے گا. تو انشاءاللہ آپ کو اتنا اچھا لگے گا کہ آپ کو وہ والے صاحب بھول جائیں گے جن کو آپ سوچ رہی ہو. اور میں نے کہا یہ بھی ہوگا کہ اللہ آپ کے ذہن سے جنت میں یہ چاہت نکال دے گا. ان کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ جنت میں جاؤ گی ہی نہیں. پھر یہ دماغ سے نکال دو کہ جنت میں مجھے وہ ملیں گے, کیونکہ جنت میں وہ جائیں گے جو اپنے دل کو اس قسم کی محبتوں سے, ناجائز محبت سے پاک کر لیں. اور یاد رکھو, علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ دل کو ناپاک اور ناجائز محبت سے پاک کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اس کے اسباب اختیار کرنا اپنے اختیار میں ہے. حکیم الامہ سے کسی نے لکھا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا, میری وہاں شادی بھی نہیں ہو سکتی, میں نے اس سے تعلق ختم کر دیا, اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دیا, مگر وہ دل سے پھر بھی نکلتی نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پہ, کیونکہ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر لیا. مگر پھر بھی غیر شعوری طور پر دل میں تکلیف ہوتی ہے, یاد آتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ملے گا بلکہ اس پہ صبر پہ ثواب ملے گا. بات نہیں آ رہی میرا, ثواب ملے گا کہ بھئی دل میں محبت ہے مگر اس محبت کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو رہا, کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوگا. تو دل تو غیر اختیاری چیز ہے نا, کہیں بھی جا سکتا ہے, بیٹھے بیٹھے کسی پہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ آج کل مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے آج کل. تو لڑکوں کو بھی عشق ہو جاتا ہے, پھر وہ پاگل ہیں, دیوانے بنے ہوئے ہیں یونیورسٹیوں میں. ایک لڑکے نے بتایا کہ میں کو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا, میں بچتا تھا, لڑکیوں سے دور رہتا تھا, بڑی عفیف پاک دامن زندگی گزر رہی تھی. ماں باپ نے پکڑ کے زبردستی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن کرا دیا. اب جب ایڈمیشن کرایا کہہ رہے ہم بچتے رہے, کب تک بچتے, بالآخر آنکھ مٹکا ہو گیا. پہلے آنکھ مٹکا ہوا, اس کے بعد پھر گپ شپ, اس کے بعد پھر دوستی, پھر معاشقہ ہو گیا. کہہ رہے وہاں میری شادی نہیں ہو سکتی. اگر میں ان کے گھر گیا نا, کچھ میرے اپنے الفاظ بھی ہوتے ہیں تعبیر میں, پورے ان کے نہیں ہیں, میں سمجھانے کے لیے نا اپنے الفاظ کا تڑکا لگا دیتا ہوں کہ میں اگر ان کے گھر رشتے لانے گیا تو وہ لوگ میرے پیچھے کتے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا, یعنی کوئی وہ حساب کتاب بنتا ہی نہیں ہے نا, تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ اب میں نے کہا اب آ رہے ہو میرے پاس, اب ہم کیا کروں؟ پہلے آپ الٹی چیزیں کھاؤ, اپنے آپ کو بیمار کرو, جب مرنے لگو تو مولوی صاحب کے پاس آ کے بولو اب میں کیا کروں. یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا. میں نے کہا اب آپ یہ کرو,
وہ کام کرو جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک عاشق کو بتایا تھا. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا, وہ کسی گھوسن پہ, گھوسن ہوتی ہے نا جو دودھ بیچنے والے کی بیوی کو گوالن کہتے ہیں, تو اس کو اس زمانے میں گھوسن کہتے تھے شاید. دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں نا, تو ان کی جو عورت ہوتی ہے گھر کی, وہ دودھ بیچنے والی عورت, تو وہ گوالن ہوتی ہے نا, گوالن, تو اس کو گھوسن پہلے اردو میں شاید کہتے تھے. تو وہ کوئی خوبصورت تھی, تو ایک دودھ خریدنے جاتا تھا ایک بندہ اس سے, تو ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ عاشق ہو گیا. تو اتنا پریشان ہو گیا کہ وہ دماغ میں اس کے دل میں بیٹھ گئی وہ. اس میں خواتین کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھو, یہ خواتین سب ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کہ بعض خواتین بندے کو پہلے فری کراتی ہیں, اس سے ہنس ہنس کے باتیں, بڑے اسٹائل میں مختلف انداز سے باتیں, ہو بندہ کیا ہو جاتا ہے, لٹو. پھر جو ہے نا اس کو جب وہ لٹو ہو گیا, ایک واقعہ ایسا ہوا ہے ایک مولوی صاحب کا, یہ سچا واقعہ ہے. ایک مولوی صاحب نے مجھے ان بالواسطہ بتایا, براہ راست نہیں, کسی لڑکی نے ان کو فون کرتی تھی اور ہاں یہ بڑے فری اسٹائل میں بات کرتی تھی. وہ بیچارے شروع میں تو تھوڑے ریزرو رہے, پھر آہستہ آہستہ, وہ انسان ہے, غلط کیا انہوں نے لیکن دل آ گیا ان کا بھی, اور تھے پہلے سے میرڈ, تو وہ بھی فری ہو گئے. اب جب وہ فری ہوئے تو وہ ان کو دل دماغ میں وہ چھا گئی لڑکی. تو وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پھر دماغ سے وہ بیٹھ گئی نا, لڑکی بھی کماری, بالکل کماری لڑکی تھی. تو اب وہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اتنی فری اسٹائل میں اس سے ہنس ہنس کے بات کر رہی ہے, تو شاید اس کے بھی دل میں کچھ ہوگا, تو کیوں نہ ٹرائی کر کے دیکھ لو, نکاح کا پیغام دے دو. ان بیچاروں کی کمبختی آئی ہوئی تھی مولوی صاحب کی, جو ہے نا, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے, ویسی فری ہو رہی ہے. انہوں نے ٹرائی کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ جو اس نے بھر بھر کے سنائی ہے, میں تمہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں, میں تمہیں اپنے روحانی بزرگ سمجھتی ہوں, تمہاری ہمت کیسے ہوئی. اب وہ بیچارے جو ہے نا, کیونکہ اس طرح بے عزتی انہوں نے کبھی سنی نہیں تھی. وہ میں نہیں ہوں کہیں آپ سمجھ رہے ہیں اپنا واقعہ کسی اور پہ رکھ کے سنا رہا ہوں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنا ہے کسی اور پہ, میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. تو وہ بیچاروں کی نا اتنی بیچارے کی بے عزتی ہوئی ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا, یہ براہ راست انہوں نے مجھے نہیں بتایا, ان کے کسی واسطے سے مستقل یہ واقعہ. تو اس لیے آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں, اگر کالج میں, اسکول میں, یونیورسٹی میں کوئی ذرا سی فری ہو جایا کرے, تو یہ نہ سمجھا کرو کہ اس کے دل میں وہی کچھ خیالات ہیں جو آپ کے دل میں بھی ہیں. وہ بیچاری ویسے ہی بھائی سمجھ کے بعض دفعہ فری ہو رہی ہوتی, وہ سمجھ رہی ہوتی کہ میرے چچا ہیں, میرے انکل ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ خام میں جو ہے وہ فری ہو رہے ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ کوئی عشق معاشقہ ہو گیا. تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے, بندہ دماغ میں بٹھا لیتا ہے اپنی چیزیں, ہوتا سامنے والے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے زیادہ نہ ان چیزوں کو, اور یہ ایک دفعہ دماغ میں عشق مسلط ہو جائے, انسان کی صحت برباد, انسان کی خاندانی زندگی برباد, سب برباد. تو اس کا علاج کیا ہے؟ صرف ایک علاج ہے اس کا, بلکہ وہ علاج نہیں ہے, علماء کہتے ہیں وہ پرہیز ہے, علاج اس کے علاوہ ہے. تو وہ پرہیز کیا ہے جو حکیم الامہ نے بتایا, کہ وہ آیا کہنے لگا میں دودھ بیچنے والی پہ عاشق ہو گیا ہوں, میں کیا کروں. تو حکیم الامہ نے کہا کہ علاج تو ہم بعد میں بتائیں گے, پہلے کچھ پرہیز ہیں وہ کر لو, تو پھر ہم انشاءاللہ میڈیسن بھی دیں گے, دوا بھی دیں گے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. علاج پرہیز یہ ہے کہ وہاں سے دودھ لینا چھوڑ دو, دودھ پہ سب سے پہلی بات, دودھ وہاں سے لینا چھوڑ دو, ایک بات. نمبر 2, جان بوجھ کر کبھی اس کا خیال دل میں مت لاؤ. جان بوجھ کر کا مطلب ہے کہ غیر اختیاری خیال اگر آ جائے نا, وہ تو غیر اختیاری ہے نا, وہ تو اپنا اختیار نہیں. جان کر مت سوچو کہ اسپیشل اسی کو سوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے. تیسری بات, اس سے کبھی بات مت کرو, کہیں بھی چلتے پھرتے گزر ہو جائے, بات چیت کرنے کی کوشش کتنا ہی ضروری کام ہو. چوتھی بات, اس کی طرف کبھی دیکھو نہیں, کہیں نظر پڑ بھی جائے نا, پتہ چل جائے کہ وہ آ رہی ہے یا جا رہی ہے, نظر گھما. کچھ عرصہ اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, مجھے تو دودھ چاہیے ہی نہیں ہوتا. وہ کہہ رہا ہے مجھے تو دودھ چاہیے ہی نہیں ہوتا, میں تو ویسے ہی دودھ خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں. تو حکیم الامہ کے پاس رکھا ہوتا تھا ایک کوڑا, جو ایسے فالتو ٹائم ضائع کرنے آتے تھے نا ان کا, تو ان کے لیے کیا رکھا ہوا تھا؟ کوڑا. تو وہ یا تو کوڑا انہوں نے دکھایا, یا کوڑے کا واقعہ الگ ہے اور تھپڑ کا الگ ہے, یا اسی واقعے میں ہے کہ کھینچ کے لگایا اس کے ایک زور سے تھپڑ. پہلے زمانے میں نا لوگ علماء کا احترام کرتے تھے, اگر یہ بڑے بزرگ اکابر کسی کو تھپڑ بھی مار دیتے تھے نا, تو لوگ اس پہ تکبر نہیں کرتے تھے, بس ٹھیک ہے حضرت بڑے بزرگ ہیں, تھپڑ کھا لیا تو سادہ سمجھتے تھے لوگ. تو ایک کھینچ کے لگایا زور سے تھپڑ, اور بولا کہ علاج کرانے آتے ہو مگر ڈاکٹر کی بات مانتے نہیں ہو. کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے علاج کرانے اور ڈاکٹر کے ٹیکا لگاؤں گا, وہ کہے گا نہیں ٹیکا تو نہیں لگاؤں گا. وہ کہے یہ دوا کھا لو, کہ یہ والی بھی نہیں کھاؤں گا. تو ڈاکٹر لات مار کے بھگائے گا کہ نہیں بھگائے گا؟ تو حکیم الامہ نے زور سے لگایا تھپڑ, وہ بیچارہ بھاگ گیا. بھاگ کے اگلے دن آیا, کہنے لگا وہ عشق میرا ختم ہو گیا, وہ ایک تھپڑ ایسا زوردار لگا ہے وہ میرا 14 طبق کیا ہو گئے, روشن ہو گئے. تو یہ جتنے عاشقین ہیں ان کا اصل علاج یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے کیا لگائی جائے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے کٹ لگائی جائے, طبیعت ان کی کیا ہو جائے گی, سیٹ.
माँ बाप ने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, माँ बाप ने बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है। लड़कियों से बातें हो रही है मोबाइल पे, अम्मी मैं रह नहीं सकता उसके बगैर, अम्मी मैं यूं नहीं कर सकता, अम्मी अब्बू को बता नहीं रही हैं, और अब्बू को अगर पता भी चल जाए, अब्बू को अपना जमाना याद आ जाता है। ठीक, वो कहते क्या हो गया भाई, हम भी तो ऐसे ही थे। ओ भाई अगर आप ऐसे थे तो गलत थे, आपके अब्बा अगर आपको ठुकाई लगा देते तो आप भी ऐसे न होते और आज आपका बच्चा भी ऐसा न होता। तो असल इलाज ये कि 2-3 कस कस के चित्रौल लगे तो तबीयत क्या हो जाती है, ठीक। लेकिन अब चित्रौल लगाएगा कौन, वो हकीमुल उम्मा का दौर तो गया ना। तो अब फिर उलमा मशवरे देते रहते हैं, भाई यूं कर लो तो भाई यूं। लोग मानते नहीं है, बीमारी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। जिसमें ये पैदा हो जाए तो हल क्या है, या तो फौरन निकाह कर लो उससे। निकाह अगर नहीं हो सकता, बाज दफा निकाह हो नहीं सकता, लेकिन शैतान ना खामखा की उम्मीदें दिलाता है कि हो सकता है, तो उससे ताल्लुक, बहुत तवील ताल्लुक कायम रखते हैं लोग, 5-5, 6-6 साल, शायद अभी हो जाए, शायद अभी हो। ऐसा नहीं है, पता चल जाता है भाई यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता। निकाह हो जाए तो अल्लाह की नेमत है, नहीं हो तो अब अल्लाह के लिए कुर्बानी दो। और ये कुर्बानी मैं समझता हूं कि इस जमाने में इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं है कि इंसान अल्लाह की खातिर अपनी महबूब चीज को छोड़ दे। इस पे अल्लाह बहुत नवाजेंगे, बहुत नवाजेंगे, बहुत नवाजेंगे अल्लाह ताला इस। तो बात कहां से कहां चली गई। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को, हाँ वो सितार में इस पे बात कर रहा था, ला उहिब्बुल आफिलीन, फना होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। बुढ़ापा सोच लिया करो ना, बुढ़ापा अपने महबूब का या महबूबा का बुढ़ापा देख लो, कितनी खूबसूरत से खूबसूरत औरत हो 70 साल 80 साल में क्या हो जाता, कितना ही हैंडसम जवान मर्द हो, बुढ़ापे में जब मुंह में दांत ना हो और पेट में आंत ना हो तो क्या हाल होता है। ये जो फिल्मी हीरो होते हैं ना, हीरो, पुरानी फिल्मों के हीरो के, कोई पहले एक हीरो निकालें गूगल पे 1970 का हीरो, फिर देखें कि ये 2015 में कैसा लग रहा है। गूगल पे आज सर्च करें, वैसे तो फिल्में देखना जायज नहीं है, लेकिन सिर्फ हीरो को देखें इबरत के लिए। हीरो निकालें 1970 का या 65 का कोई हीरो निकालें जो उस जमाने में बड़ा हिट था, और अब देखें कि वो 2017 में क्या है। मेरा ख्याल है उसके घुटनों पर अब बहुत से तो जिंदा ही नहीं होंगे, और जो होंगे तो आदमी दुआ कर रहा होगा काश ये जिंदा ना होते। अजीब हालत हो जाती है। तुमसे बोलो अब जरा नाचो ना, अब जरा हिलो। इसी तरह हीरोइनों का हाल है, जिन पे लोग जो हुस्न के जो है इनामात जिनको मिलते हैं, कोई पूरी दुनिया में सबसे हसीन बड़ा हुस्न का इनाम मिला, और खवातीन पे बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। ये अजीब बात है, क्योंकि अल्लाह ने उनको हुस्न ज्यादा दिया तो अल्लाह वो छीन भी जल्दी लेता है, ये बताने के लिए कि इस हुस्न से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है, इस पे बुढ़ापा जल्दी आएगा, इस पे तो जल्दी बुढ़ापा आएगा। मर्द बहुत देर से बूढ़े होते हैं, अगर सेहत का ख्याल रखें ना 80-90 साल में भी चलते रहते हैं फिटफाट। मैं जनरल मिर्जा असलम बेग से मिला था आज से 10 साल पहले। जनरल मिर्जा असलम बेग मेरे बचपन में बहुत बड़ा था, यानी बड़े जनरल थे वो, ज़ियाउल हक के साथी, तो वो अच्छी खासी एज थी उनकी। तो मैं सन 2007 में जनरल मिर्जा असलम बेग से किसी जामिया में कोई मीटिंग थी, वहां वो इनवाइट थे तो मुलाकात हो गई। उस वक्त उनकी एज थी 80 साल। मैंने इतना सेहतमंद आदमी 80 साल का जिंदगी में पहली दफा देखा। कोई जरा से भी आसार लग ही नहीं रहे थे कि कहीं से बुढ़ापे के आसार हों, और खड़े होकर उन्होंने स्पीच की, लग ही नहीं रहा था कि यार ये, तो मैं उस वक्त हैरान हो रहा था, ये हमारे बचपन के में इतनी एज थी, तो अब भी वैसे के वैसे ही है। और अब इस वाक़े को 10 साल हो गए, अब वो कम से कम भी 90 साल के हो गए होंगे, अभी भी फिटफाट है, जिंदा है, चल फिर रहे हैं। तो मर्द में ज्यादा हुस्न नहीं है तो बुढ़ापा देर से आता है। औरतों के हुस्न से लोग जल्दी मुतासिर होते हैं। ज्यादा मुआशके जो है ना, औरत को मर्द से नहीं होते, ज्यादातर मुआशके कहाँ होते हैं, मर्दों को औरतों से होते हैं। तो अल्लाह ने उनको ज्यादा जल्दी इबरत का निशान बना देते हैं ताकि मर्द उनके फितने में मुब्तला ना हो। अल्लाह बता देते हैं ये बहुत जल्दी 10, 15, 20 साल की कहानी है, फिर ये किसी की नानी होगी या किसी की दादी होगी, बहुत जल्दी। इसकी मिसाल देते हैं माहिरीन के, फूल जो है ना, फूल वो जल्दी मुरझा जाता है। तो इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जुमला याद रहेगा, ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं फना होने वालों से मोहब्बत। बोलो ना, ये याद करो जुमला भाई, खत्म होने वाली चीजों से दिल नहीं लगाया जाता। खत्म हो जाएगा, भाग जाएगी, मर जाएगी, बुढ़ी हो जाएगी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर जब सितारा देखा है तो सितारे के बाद क्या देखा, फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी, थोड़ी देर के बाद चांद नमूदार हुआ, 14वीं का चमकता हुआ चांद, ये सितारे से भी ज्यादा खूबसूरत होता है और बड़ा होता है। तो उन्होंने फरमाया हाज़ा रब्बी, ये मेरा माबूद है। फलम्मा अफला, वो भी गायब हो गया। अब ये ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक वर्कशॉप करा रहे हैं अपनी कौम को, ठीक है ना। वैसे ही अगर कह देते ना कि देखो ना सितारा माबूद है, ना चांद माबूद है, ना सूरज माबूद है,
تو بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک عملی مشق کرا رہے ہیں کہ پہلے ستارہ نکلا, قوم کو جمع کیا, بولا یہ میرا رب ہے, یہ بڑا خوبصورت ہے, دیکھو. ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کیا ہے بھائی, یہ غائب کیوں ہو گیا, یہ کیسا خدا ہے, خدا تو 24 گھنٹے ساتھ رہتا ہے, یہ کدھر گیا. اس کو کیا کہتے ہیں, ورک شاپ. ورک شاپ میں یہی ہوتا ہے نا, ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے, عملی تجربہ کروایا جاتا ہے. تو ورک شاپ کا ثبوت پیغمبر سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اسی وجہ سے ہم نے ٹائم مینجمنٹ کا کورس نہیں کروایا, ورک شاپ کروائی ہے. نہیں آ رہی میرا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, پرسوں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. وہ لطیفہ آپ پہ فٹ نہیں آتا لیکن پھر بھی سنا دوں, آپ پہ نہیں آتا فٹ لیکن پھر بھی سنا دیتا ہوں. کہ وہ ایک چڑیا گھر میں ایک بندہ گیا نا, تو سارے جانور ہنس رہے تھے سوائے ڈنکی کے, سب ہنس رہے تھے. تو وہ حیران ہوا, یار یہ کیا مسئلہ, بندر بھی ہنس رہا ہے, چیتا بھی ہنس رہا ہے, شیر بھی ہنس رہا ہے, اور گدھا کیا ہے, چپ بیٹھا ہوا ہے. اگلے دن گیا تو صرف گدھا ہنس رہا ہے, باقی سارے جانور چپ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے. تو اس نے ایک چڑیا گھر کے مالک سے پوچھا, اس نے کہا اصل میں لومڑی نے ایک لطیفہ سنایا تھا, سب کی سمجھ میں آیا, ڈنکی کی سمجھ میں نہیں آیا. ڈنکی کی آج سمجھ میں آیا ہے, کل وہ نہیں ہنس رہا تھا, باقی سب ہنس رہے تھے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے, ذہن میں رکھیں, یہ آپ کے لیے نہیں, ویسے ہی لطیفہ ہے. اچھا خیر, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو دیکھا اور قوم سے خطاب کر کے فرمایا ہاذا ربی, یہ میرا رب ہے. فلما افلا, چاند بھی غائب ہو گیا. تو پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین, کہ میرا حقیقی رب اگر مجھے نہیں بتائے گا نا کہ کون ہے رب. کیسا عجیب انداز ہے نا, اگر میرا حقیقی رب مجھے نہیں بتائے گا کہ میرا اصل رب کون ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا, میں مخلوق کو خدا بنا لوں گا. فلما رأى الشمس بازغة, پھر سورج نکلا. سورج کا تو جمال ہی کچھ اور ہے, اس کی تو آپ آنکھیں ٹکا ہی نہیں سکتے اس کو. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر, یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلت, لیکن سورج بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا اور بالآخر وہ بھی غروب ہو جاتا ہے. تو پھر قوم سے کہنے لگے یا قوم, فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون, اے میری قوم تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں اپنے چہرے کو صرف اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وما انا من المشرکین, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ اتنی خوبصورت اتنی حسین چیزیں بھی غائب ہو جاتی ہیں تو باقی چیزوں ان کے مقابلے میں کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم گمراہ ہوتی ہے نا, اس میں ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, آہستہ آہستہ قوم میں تبلیغ کرنا شروع. وہ مندروں میں جاتے, قوم سے کہتے یہ بت جو ہے نا یہ کتنے کا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کو کیوں پوج رہے ہو تم, بار بار یہ کہتے. تو قوم کا ایک ہی جواب ہوتا, انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون, ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے, ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے. تو فرماتے تھے انکم, تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی لفی ضلال مبین, کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. لقد کنتم, تحقیق تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ. یہاں ایک بات یاد رکھو, بعض لوگ باپ دادا کا مسئلے کو بنیاد بنا کر شریعت کے بہت سارے مسائل کا انکار کر دیتے ہیں. ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا, اب اس پر کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے 20 رکعت تراویح پر کہ بخاری یا مسلم میں کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں. ہماری دلیل کیا ہے, تواتر عملی, کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو 20 پڑھتے پایا, انہوں نے اپنے باپ دادا کو 20, انہوں نے اپنے باپ دادا کو 20. یہ سلسلہ محدثین تک, فقہا تک جا کے ملتا ہے. ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی 20 پڑھتے پایا سب کو. امام شافعی کہہ رہے ہیں ہم نے بھی مکہ میں 20 پڑھتے پایا. کس کو پڑھتے پایا, ظاہر ہے اپنے باپ دادا کو اور ان لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے. تو یہ سلسلہ باپ دادا سے ہوتا ہوتا کہاں پہنچتا ہے, صحابہ تک. اسی طرح جو خواتین کو نماز سمٹ کے پڑھنے کا حکم ہے, یہ بھی تواتر عملی سے ہے. یہ بات یاد رکھیں, آج سے 100-150 سال پہلے یا 200 سال پہلے کوئی ایک متنفذ بھی, کوئی ایک مفتی بھی اس زمین پہ آپ نہیں دکھا سکتے جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ خواتین سمٹ کے نہیں بلکہ مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی, کہیں بھی نہیں ہے. تو صدیوں سے جو تواتر سے جو چیز چلی آ رہی ہے نا, تواتر سے, وہ کیا ہے کہ خواتین سمٹ کے نماز پڑھیں گی. یہی امام ابو حنیفہ کا بھی مذہب, یہی امام مالک کا بھی مذہب, یہی امام شافعی کا بھی مذہب, یہی امام احمد ابن حنبل کا بھی مذہب. حالانکہ یہ سارے بڑے بڑے محدثین تھے وقت کے, اور حدیث کو آج کے لوگوں سے بہت بہتر جانتے تھے. آج کے لوگ حدیث کے الفاظ کو جانتے ہیں اور یہ لوگ حدیث کی روح کو جانتے تھے. تو یہ سینہ بسینہ چلتی آئی ہے نماز, سینہ بسینہ. تبھی جتنے لاکھوں کروڑوں علماء فقہا جو گزرے ہیں, محدثین اور علماء, سب یہ کیا فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ عورت کیا کرے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب اس پہ دلیل
मांगी जाए ना तो सरी हदीस मौजूद नहीं है इस पे, जैसे कि और बहुत सारे मसलों पे सरी हदीस मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसको क्यों मानते हैं? तवातुरे अमली की वजह से। जैसे रुकू में जाने के बाद जब हम उठते हैं तो हाथ छोड़ते हैं ना, इस पे कोई हदीस नहीं है, लेकिन हम कैसे बाप दादा को बोलो ना भाई फॉलो करते आ रहे हैं। इसी तरह सई के दौरान सई जो है ना, उसमें मर्दों को भागने का हुक्म है और औरत को चलने का हुक्म है। कोई हदीस दिखाओ जिसमें नबी ने औरत को भागने से मना किया हो। बहुत मुश्किल है, क्या करें यार। भाई नबी ने जैसे ये फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, तो कुरान ने ये भी तो फरमाया कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी में नमूना है। नबी ने जो इबादत जैसे की तुमने भी वैसे करनी है। इसमें कुरान ने मर्द और औरत का फर्क नहीं रखा। तो नबी ने सही में दौड़ लगाई है, तो इस आयत का तकाजा है कि औरतें भी दौड़ लगाएं, मगर इसमें सबका इजमा है कि औरत दौड़ नहीं लगाएगी। हालांकि जिसकी सुन्नत को जिंदा किया जा रहा है हजरत हाजरा की, वो तो दौड़ी थी और वो औरत थी, तो औरतों को तो ज्यादा दौड़ना चाहिए कि भाई वो तो औरत थी, औरत होके दौड़ी थी, तो हम क्यों नहीं दौड़ सकते। लेकिन क्योंकि इससे औरत की बेपर्दगी का खतरा है और औरत के वकार के खिलाफ है, इसलिए पूरी उम्मत का सहाबा से लेके आज तक इजमा चला आ रहा है कि औरत वहां पे नहीं दौड़ेगी। नहीं आ रही बात। इसी तरह हम जब जाते हैं तवाफ के पहले चक्कर में रमल करते हैं, रमल, सीना तान के उछल उछल के चलते हैं, इसको क्या कहा जाता है? रमल। होता है ना पहले 3 चक्करों में, जब एहराम में होते हैं पहले 3 चक्कर में क्या करते हैं? रमल। लेकिन औरतों को रमल की इजाजत बोलो भाई नहीं है। हालांकि कुरान कह रहा है कि तुम्हारे लिए रसूल की सुन्नत में, रसूल के तरीके में नमूना है। तो क्या मतलब? इसमें हर चीज है, तो हर चीज में तवाफ भी है या नहीं है? तो जब तवाफ भी इसमें दाखिल है, तो जैसे नबी ने तवाफ किया तो औरतों को भी ऐसे तवाफ करना चाहिए। अब अगर कोई हमसे सवाल करे कि कोई मुफ्ती फतवा दे दे इस दौर में और कहे कि औरत को भी रमल का हुक्म है, वो भी सीना तान के उचक उचक के चलेगी, हम उसको मना करेंगे कि नहीं करेंगे? दलील क्या देंगे? भाई सदियों से कोई इस पर अमल नहीं करता आ रहा, सबका यही फतवा है कि औरत रमल नहीं करेगी। अब वो कहे हदीस दिखाओ, खुदा की कसम नहीं दिखा सकते। किताबें तलाश करते रहोगे, कोई हदीस नहीं है जिसमें यह हुक्म है कि औरत रमल नहीं करेगी, कहीं भी नहीं। इस पे क्या है? तवातुरे अमली। भाई सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है, एक दूसरे को फॉलो करते आ रहे हैं सब। अब रमल क्यों नहीं करेगी? इसलिए कि उसमें भी औरत के वकार के वो बोलो भाई खिलाफ है। तो इसी को लेकर सहाबा, ताबीन और चारों अइम्मा ने इस्तेदलाल किया कि नमाज तो है ही हया का मुजहर, नमाज में तो औरत को बहुत ज्यादा हया के इजहार की जरूरत है, इसलिए कि उस पे तो नस मौजूद है। मर्द की नमाज नाफ से लेके घुटने तक का इलाका छुपा ले, सर भी नंगा हो, कमीज भी ना हो, नमाज हो जाएगी। जबकि औरत को नमाज में इस्काफ लेना पड़ेगा। क्यों? इसका ताल्लुक औरत की हया से है। क्या करें, कैसे समझे? हया से है ना, तो इस्काफ लेना पड़ेगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफा खवातीन की जमात कराई, तो मर्दों के खवातीन के बीच में खड़ी हुई हैं। इमाम तो आगे खड़ा होता है ना, हजरत आयशा कहाँ खड़ी हुई? बिल्कुल बीच में। क्या किसी हदीस में आया है? उन्होंने खुद सोचा कि नमाज चूंकि हया का मुजहर है, तो मेरा जिस्म जाहिर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बीच में छुप के। इमाम को, यानी जो इमामत कर रही है ना, तो वो भी छुप के खड़ी हो रही। इमाम जब गलती करता है, हदीस में क्या आता है? तस्बीह कहो, सुभान अल्लाह। मगर औरत को क्या हुक्म है? वो अपना हाथ बाएं हाथ पे मारेगी, जबान से नहीं बोल सकती। हालांकि औरत की आवाज का पर्दा नहीं है। लोग अम्मी आयशा से मसला पूछने आते थे, अम्मी आयशा मसाइल का जवाब जबान से देती थी, हाथ के इशारों से नहीं देती थी। तो नमाज में भी अम्मी आयशा को सुभान अल्लाह बोलने की इजाजत होनी चाहिए ना। लेकिन नबी ने पाबंदी लगाई कि औरत नहीं बोलेगी। औरत क्या करेगी? हाथ से ऐसे मारेगी, ऐसे। इससे फुकहा ने समझा कि नमाज में औरत को हया का इजहार आम हालात से ज्यादा करना है। नहीं आ रही बात? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को हुक्म दिया कि औरत के लिए घर की नमाज मस्जिद की नमाज से अफजल, और घर में कमरे की नमाज सहन की नमाज से अफजल। और ऐसे होता था ना, पहले एक सहन होता था, फिर एक बरामदा होता था, फिर बरामदे में भी जो कमरे की नमाज है वो बरामदे की नमाज से अफजल। नहीं आ रही बात? तो इससे क्या पता चलता है? फुकहा इस्तेदलाल करते हैं कि औरत को छुपने का हुक्म है नमाज में खास तौर पे। इससे तमाम फुकहा ने इस्तेदलाल किया कि औरत इस तरह से सजदा नहीं करेगी, इस तरह से रुकू और क़याम नहीं करेगी जिस तरह से मर्द करते हैं,
बल्कि वो रुकू की कैफियत में, सरदे की कैफियत में, क़याम में अपना औरत होना साबित करेगी। आ रही है, वो अपना क्या होना साबित करेगी औरत। बाज लोग इस पे इश्काल करते हैं, बाज सलफी अरब उलमा इश्काल करते हैं कि भाई अगर ये औरत को सिमटने का हुक्म इसलिए है कि ताकि सतर न खुल जाए, ये जिस्म के आज़ा जाहिर ना हो, तो ये तो उस वक्त है ना जब कोई मर्द देखने वाला हो। जब कोई मर्द देखने वाला ना हो, आप तो फिर भी कहते हैं कि सिमट के पड़े। हम ये कहते हैं कि नबी ने जो औरत को कहा कि सहन के बजाय घर में, कमरे में नमाज पढ़ना बेहतर है, तो क्या कोई सहन में देख रहा है उसको? उसका तो अपना घर है। औरत के लिए चेहरा सिर्फ नमाज में खोल सकती है और दोनों हाथ खोल सकती है, बाकी पूरा जिस्म ढका हुआ होगा, चाहे वो रात के अंधेरे में अकेली पढ़ रही हो नमाज, कोई देखने वाला ना हो, फिर भी ऐसा करना पड़ेगा उसको। इससे पता चला कि औरत को नमाज में अपना औरत होना जो जाहिर करना है, वो इसलिए नहीं है कि कोई उसको देख रहा है, बल्कि कोई ना भी देखे तो भी उसको अपना औरत होना जाहिर करना है। एक दो मिसालें और देके मैं बाद में, मेरा मौजू नहीं तो आज गरीबी में दरमियान में बात आ गई, ये कभी इस मौजू पर डिटेल में इंशाल्लाह बात करूंगा मैं। अभी तो ये गरीबी समझते हैं। बाज दफा गरीबी पहले होती है, असल प्लेट बाद में होती है। वैसे तो उसूल ये कि पहले खाना होता है फिर गरीबी चलती है ना। आज हमने गरीबी पहले लगा दी, फिर कभी मौका मिला तो इस पर डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो एक और दलील लेके मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। इसी तरह याद रखो कि औरत का औरत होना झलकता है नमाज में। इसकी बड़ी दलील ये है कि औरत अगर नमाज में मर्द से आगे होगी तो मर्दों की नमाज नहीं होगी। हालांकि बाज औरतें मर्दों से मकाम और मर्तबे में बुलंद होती हैं, जैसे आपकी वालदा। हदीस में आता अखिरुहुन्ना मिन हैथु अखरहुन्नल्लाह, औरत को सफों में पीछे रखो। क्यों? उनका मकाम मर्द से कम है। लेकिन बाज औरतें ऐसी हैं जिनका मकाम मर्द से ज्यादा होता है, फिर भी उनको पीछे खड़े होने का हुक्म है। आप नमाज पढ़ा रहे हो ना अपनी वालदा को, आप इमाम हो, आपकी वालदा और आपकी दादी जो मकाम और मर्तबे में आपसे यकीनन बड़ी हैं, वो आपके पीछे खड़े होंगी तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन आपने अपनी अम्मी को इमाम बना लिया और आप पीछे खड़े हो गए तो आपकी नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि नमाज में ये नहीं देखा जाता कि कौन अम्मी है, कौन नानी है, कौन चची है, कौन मुमानी है। नमाज में औरत का औरत होना और मर्द का मर्द होना, इसको फोकस किया जाता है। तो अब औरत का औरत होना जब नमाज में इसको बहुत अहमियत दी जा रही है, तो फिर नमाज के अरकान की अदायगी में औरत का औरत होना, इसका इजहार करना जरूरी है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? इसलिए कहीं भी नहीं मिलता हमें, किसी सहाबी से, किसी ताबई से फतवा नहीं मिलता कि औरत मर्दों की तरह नमाज पढ़ेगी। इब्राहिम नखई रहमहुल्लाह जो बड़े ताबी, उनसे एक रिवायत है कि औरत नमाज पढ़ने में मर्दों की तरह है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जाहिरी यानी अरकान में अदायगी में मर्दों की तरह। उसका मतलब ये कि जैसे मर्द पे फजर की 2 रकअतें फर्ज हैं, औरत पे भी फर्ज है। मर्द पर सूरह फातिहा और सूरत मिलाना जरूरी, औरत पर भी जरूरी, ये मतलब है। क्योंकि हजरत इब्राहिम नखई से दूसरी रिवायत है कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी। कैसे पढ़ेगी? सिमट के नमाज पढ़ेगी। और बुखारी में एक रिवायत है, बुखारी में हजरत उम्मे दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो मर्दों की तरह नमाज पढ़े। इससे बाज लोग इस्तेदलाल करते हैं कि देखो हमें एक रिवायत मिल गई। याद रखो, जो चीज मार्केट में शार्ट होती है ना, वो हाईलाइट होती है। अगर उस ताबईन के दौर में सब खवातीन और मर्दों की तरह नमाज पढ़ती होती तो उन एक का तस्करा इमाम बुखारी ना करते। इससे पता चलता है वो एक जो थी वो आम औरतों के तरीकों से हटके नमाज पढ़ रही थी। तभी मर्दों के बारे में नहीं है कि वो एक सहाबी थे जो मर्दों की तरह नमाज पढ़ते थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो सारे सहाबी मर्दों की तरह पढ़ते थे। एक खातून थी जो किसकी तरह पढ़ रही थी? मर्दों की तरह, तो उनको इमाम बुखारी ने हाईलाइट कर दिया। इससे क्या पता चलता है कि बाकी सिमट के पढ़ती थी। तो ताबईन के दौर में भी नमाज औरतें कैसे पढ़ा करती थी? सिमट के पढ़ा करती थी। तो अब ये तवातुर अमली से चलता चला आ रहा है सदियों से। इमाम शाफी भी फतवा दे रहे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल भी फतवा दे रहे हैं। हालांकि ये हदीस के बहुत बड़े इमाम थे, डॉक्टर जाकिर नाइक हो गए या और दूसरे हजरात हो गए, ठीक है, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मगर ये लोग अइम्मा अरबा की खाक के बराबर भी नहीं हैं इल्म हदीस में और तफक्कुह और बसीरत में। दो चीजें होती है, एक हदीस का इल्म। आज जो हमारे पास इल्म है ना हदीस का, वो डिजिटल इल्म है। उन लोगों के पास जो हदीस का इल्म था वो कैसा था? वो सनदें याद होती थी पूरी पूरी, उनको पता होता था किस शख्स की हदीस की क्या वैल्यू है। उनके हदीस पे तबसरे हैं जो आज हम याद करके हदीस पे हुक्म लगाते हैं, वो तकलीद नहीं करते थे, इसमें उनकी अपनी तहकीक होती थी। तो आप इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे मुहद्दिस को भी गलत कहेंगे भाई, वो भी हदीस नहीं जानते थे, वो भी कह रहे हैं कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी, उनको भी हदीस का नहीं पता। तो ये जो हदीस है ना, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, इसका मतलब क्या है कि तादाद रकात में रुकू सुजूद की जो जाहिरी कैफियत है उनमें, लेकिन चंद चीजें जिनका औरत के पर्दे से ताल्लुक है वो इससे खुद बखुद मुस्तस्ना है। जैसे कि कुरान ने कहा कि तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी में नमूना है, नबी को फॉलो करना है, लेकिन पर्दे के हकाम में सई का हुक्म
اور رمل کا حکم میں عورت خود بخود مستثنا ہوگی, کیونکہ پردے کی اور حیا کی اہمیت زیادہ ہے, تو خود بخود مستثنا ہے. تو اس لیے یہ تواتر سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. تو اس لیے, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہمارے اہل حدیث علماء ہیں, ان کے بھی جو پرانے اہل حدیث علماء آپ کو ہندوستان میں ملیں گے نا, 100-150 سال پہلے, 200 سال پہلے کے جتنے اہل حدیث علماء ہیں, ان کی بھی سب کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. یعنی یہ اہل حدیث کا بھی اصل مذہب یہ نہیں ہے کہ عورت سمٹ کے نہیں پڑے گی. ان کا بھی اصل مذہب کیا ہے کہ عورت سمٹ کے پڑے گی. یہ مسئلہ شروع ہوا ہے سعودی عرب کے بعد سلفی علماء سے, اور وہاں سے فالو کیا ہے ہمارے اہل حدیث علماء نے. ٹھیک ہے, میں ان کی نیت پہ وہ نہیں کرتا, ان کو یہ سمجھ میں آیا, انہوں نے کہا کہ یہ نبی کی سنت کے زیادہ قریب فتویٰ دے دیا, لیکن دلیل کے لحاظ سے یہ فتویٰ قابل تقلید اور قابل اتباع نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اب پھر بھی کوئی دلیل مانگے نا کہ بتاؤ نبی نے کہاں حکم دیا کہ عورت سمٹ کے پڑے گی, تو بولے بتاؤ نبی نے کہاں کہا ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا, ہمیں تو نبی کو فالو کرنے کو, بتاؤ نبی نے کہاں کہا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ, اور بھی اس پہ بہت سارے دلائل ہیں مگر موضوع نہیں ہے یہ. خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا چل رہا تھا یار. ہاں, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب ہم, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہو, اور انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا باپ دادا کو فالو مت کرو. تو بعض لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم بھی تو خواتین کی نماز میں اور 20 رکعت تراویح میں کس کو فالو کر رہے ہو؟ باپ دادا. تو باپ دادا تو گمراہی کے راستے پہ لے کے جاتے ہیں. باپ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ, اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دے گی. تم جمہور کے فتوے کو مان رہے ہو, جمہور 20 کے قائل ہیں, جمہور کہتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے, جمہور یہ کہتے ہیں, جمہور یوں کہتے ہیں, تو تم تو سب ان کو فالو کر رہے ہو. تو یاد رکھو باپ داداؤں کی 2 قسمیں ہیں. There are 2 types of daddy and papas. باپ داداؤں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک وہ باپ دادا ہیں جن کے پیچھے چلنا گمراہی ہے, اور ایک وہ باپ دادا ہیں جن کو فالو کرنے کا قرآن اور سنت نے ہمیں حکم دیا ہے. قرآن جن باپ دادا کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے, کو گمراہی قرار دیتا ہے, یہ وہ باپ دادا ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. فرمایا تم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہو اگرچہ تمہارے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور خود گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہوں. ہمارے باپ دادا جو محدثین اور فقہا گزرے ہیں وہ ایسے نہیں تھے کہ لا یعقلون شیئا, وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. اگر ہم ان پہ یہ فتویٰ لگا دیں وہ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے, تو یہ قرآن اور یہ حدیث جو ہمیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے یہ سب مشکوک ہو جائے گا. نہیں آئی بات؟ آج صحیح بخاری, اس کی سب سے بڑی شرح اور سب سے بہترین شرح پوری دنیا میں جو مقبول ہے وہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے. صحیح مسلم کی دنیا میں سب سے مشہور ترین شرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بخاری کی شرح کون سی؟ فتح الباری علامہ ابن حجر کی. اور صحیح مسلم کی شرح کون سی؟ یحییٰ ابن مسلم النووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی. تو آپ ان دونوں بزرگوں کو اگر مارکیٹ سے نکال دو, یعنی بیچ سے نکال دو اگر آپ ان دونوں بزرگوں کو, تو علم حدیث سے آپ گئے. جتنے بھی آج کے محدثین ہیں نا جو حدیث پہ حکم لگاتے ہیں کہ جیسے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ صحیح حدیث ہے یہ ضعیف, یہ سب حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے میں علامہ ابن حجر کے محتاج ہیں. ان کی تحقیق کے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے. اور وہ تھے شافعی. آئی بات سمجھ؟ وہ کیا تھے؟ شافعی تھے. وہ بھی اسی کے قائل تھے, 20 رکعت تراویح ہے اور عورتیں کیا کریں گی؟ سمٹ کے نماز پڑھ. علامہ نووی بھی اسی کا قائل. اور جتنی بڑی بڑی شروحات ہمیں ملتی ہیں, علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ, اور جتنے بھی بڑے بڑے ملتے ہیں, تو یہ وہ باپ داتے ہیں جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں بھائی. امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے اساتذہ میں ہیں, وہ یہ والے باپ دادا ہیں. ان کے بارے میں قرآن نہیں کہتا کہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, ان کے پیچھے چل رہے ہو جبکہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. کہیں گے اللہ ان کو تو بہت کچھ پتہ تھا, ہم سے زیادہ پتہ تھا. تو ابا دادا جو ہے نا, یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ واتبعت ملت آبائی, میں اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتا ہوں. کیونکہ وہ کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق. وہ نہیں تھے کہ لا یعقلون شیئا, آتا ہی پتہ ہی کوئی نہیں, ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. مولانا منظور چنیوٹی آئے ایک دفعہ, کہنے لگے پتہ ہے چنیوٹ کا نام ربوا کا نام تبدیل کر دیا ہے. میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کہہ رہے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں, ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. بہت بڑے عالم تھے مگر وہ تھے پنجابی اسپیکنگ نا, تو اردو بڑی زبردست بولتے تھے. وہ یعنی آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں اور ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. تو وہ جب بھی میں یہ آتا ہے نا کہ لا یعقلون شیئا, تو مجھے وہ آتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. لا یعقلون شیئا کا مطلب اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کو پتہ کچھ ہے ہی نہیں. تو ہم جو جن باپ دادا کو فالو کر رہے ہیں ان کو بہت کچھ پتہ تھا, بہت کچھ. تو اس لیے انہی کو فالو کرتے رہے, اس میں عافیت. لیکن اگر کوئی اپنی رائے پیش کرتا ہے فروئی مسئلے میں کہ عورت سمٹ کے نہیں پڑے گی, تراویح 8 ہے, لڑنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کے نہ وہ قائل تھے
نہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی تذکرہ ملتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھ تو رہی ہے نا, پڑھنے دو اس کو. اب یہ نہیں کہ جا جا کے آپ نے مناظرے شروع کر دیے اور فتوے لگانا شروع کر دی. بعض لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی سعودیہ میں بھی تو عورتیں ایسے پڑھتی ہیں, جتنی عورتیں حج کرنے کے لیے آتی ہیں وہ بھی مردوں کی طرح نمازیں پڑھتی ہیں, یہ تو سمٹ کے نماز پڑھنا صرف بر صغیر میں ہے. تو یاد رکھو کچھ چیزیں اللہ نے بر صغیر والوں کو اسپیشل دی ہیں, تو اگر اللہ کسی کو اسپیشل وہ چیزیں دے دے تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بر صغیر میں اسلام بہت سارے مسئلوں میں اوریجنل شکل میں موجود ہے. یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا, جو سعودی عرب کی عورتیں, ان سے پوچھو کہ تمہاری دادیاں نانیاں بھی ایسے پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی, ان سے پوچھو, وہ بتائیں گی کہ ہماری پردادی ایسے نہیں پڑھتی تھی. اور اگر کسی کی پردادی زندہ ہو تو ابھی جا کے پوچھ لو اس سے سعودی عرب میں, سمجھ رہے ہو نا. تو یہ بعد میں وہاں چونکہ سلفی علماء کا زور ہوا تو انہوں نے جب فتویٰ دیا ہے تو پھر سعودی عرب کی ایک بڑی حیثیت ہے دنیا میں, تو وہ پھر ان کے وسائل بھی بہت ہیں, ان کا فتویٰ پوری دنیا میں 1 سیکنڈ کے اندر پھیل جاتا ہے. ہمارا تو انڈا موڑ سے باہر نکلتے نکلتے کئی سال لگتے ہیں, انڈا موڑ سے گھوم گھام کے واپس آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے ان کے پاس یعنی ایک مکہ اور مدینہ کے ایک بہرحال ایک احترام بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے, تو اس لیے وہ فتویٰ زیادہ دنیا میں پھیل گیا ہے. لیکن دلائل کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے. میں تبھی کہتا ہوں کہ اگر سعودیہ کے علماء کو فالو کرنا ہے تو پھر امام شافعی کو فالو کرو, وہ تو قریشی تھے, ہاشمی تھے اور مکہ کے تھے. مکہ کے مفتی کو فالو کرنا ہے تو امام شافعی کو کیوں فالو نہیں کرتے, امام احمد بن حنبل کو کیوں فالو نہیں کرتے, کہ مکہ والے جن کو فالو کر رہے ہیں ان کو فالو کیوں نہیں کرتے آپ. خیر یہ فروعی مسئلہ, اس میں لڑنا نہیں ہے, میں نے تو صرف دلائل دیے ہیں آپ کو. کسی کے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھائی جیسے پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے. لڑنے بڑھنے کی ضرورت, مناظروں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پھر بھی قبول کر لے گا. فروعی مسائل میں اختلاف چلتا ہے, یہ اللہ نے مسلمانوں میں اختلاف اس لیے بھی رکھے تاکہ تھوڑا سا نا ظرف بھی رہے ان کا دوسرے کو برداشت کرنے کا.